صدق اللہ العظیم۔ حدیث پاک کے اندر مضمون وارد ہے، عجبا للمؤمن، مومن کا حال بڑا عجیب ہے۔ ان اصابہ خیر حمید اللہ و شکر، اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، شکر کرتا ہے، حمد اور شکر کے راستے سے اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو مصیبت کے پہنچنے پر اللہ تعالیٰ اس کو پہ صبر کی توفیق دیتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ تو المؤمن یؤجر، مومن کو اجر دیا جاتا ہے ہر حالت میں۔ حضرت نے یوں فرمایا کہ جس کو کہتے ہیں بھئی چیت اور پٹ دونوں اپنی، طبیعت کے موافق حالات پیش آ جائے اس وقت وہ شکر ادا کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے، جو مصیبت اللہ کے قریب کر دے وہ بھی نعمت ہے، جو نعمت اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں، وہ مصیبت ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کے واعظ میں ہے کہ ایک آدمی اپنے محبوب سے بچھڑ گیا، اس کو تلاش کر رہا تھا، رات کے وقت نکلا ہوا تھا، کوتوال گشت کے لیے نکلا ہوا، تو اس نے دیکھا ایک آدمی عدل جلول گھوم رہا ہے، اس کو ڈنڈے لگائے، وہ بھاگنے لگا، کوتوال پیچھے، بھاگتے بھاگتے کسی باغ میں کود گیا، دیکھا تو اس کا محبوب وہیں پہ تھا، تو کہاں تو وہ کوتوال کے ڈنڈے کی وجہ سے بھاگ رہا تھا، جب محبوب مل گیا تو ہر ڈنڈے پہ اس کو دعا دے رہا تھا، کیا تیرے اس ڈنڈوں نے مجھے اپنے محبوب تک پہنچا دیا۔ تو اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے اور بندے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، نوافل، دعائیں، توبہ، استغفار، صدقہ و خیرات کی توفیق ہو جائے، پھر یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ پھر یہ نعمت ہے۔ باقی رات دنیا کے اندر طبیعت کے خلاف حالات پیش آ رہے ہیں۔ حضرت والا رحم اللہ کا ایک شعر ارشاد فرمایا کہ ہر تلخی حیات اور غم روزگار کو، روزگار بمانے زمانہ، ہر تلخی حیات، زندگی کی تلخی اور زمانے کے غم، ہر تلخی حیات اور غم روزگار کو تیرے میٹھا سے ذکر نے شیریں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت یہ ایسی کہ جتنے بھی غم ہیں ان کڑوے غموں کو اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے میٹھا کر دیتے ہیں۔ جب بھی طبیعت کے خلاف کوئی حالات پیش آ جائیں سب سے پہلے تو استغفار و توبہ۔ حکیم التھانوی نور اللہ مرتضی نے فرمائی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری ہونے کا ذریعہ وہ استغفار ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی کوتاہیوں پہ نظر کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار، پھر صلاۃ الحاجات کا اہتمام، اور صلاۃ الحاجات کی سنت جب پوری ہوگی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں حاجات بھی ہم لوگ مانگیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہ یا ارحم الراحمین۔ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ سنت کی دعائیں یاد کریں۔ سنت پر عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ کہ سنت پہ جو آدمی عمل کرتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جس زمانے کے اندر بدعات پھیل گئی، جہالت پھیل گئی، اس زمانے جو سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا کریں گے، اور سنت پر عمل کرنے والے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت اور ساتھ نصیب، کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اور پھر یہ کہ سنت پر عمل کی برکت سے دنیا آخرت کی بھلائیاں خیریں بھی نصیب ہوں گی۔ نماز کی سنتوں کا بھی ہے تمام بھائی۔ حضرت والا نے ایک سنت لکھی، اچانک اللہ پاک نے دل میں ڈالی، جب سلام پھیرے ہم لوگ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر امام کے دائیں جانب کھڑے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، تو
تو جب سلام ہم دائیں جانب پھیریں گے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تو فرشتوں کی بھی نیت کرنی ہے، جو مسلمان شریک ہیں ان کی بھی نیت کرنی ہے، اور جو جنات شریک ہیں ان کی بھی نیت کرنی ہے۔ اور جب بائیں طرف سلام پھیرا تو امام اب بائیں طرف الٹے ہاتھ کی طرف آ گیا، تو فرشتوں کی بھی، امام کی بھی، نمازیوں کی بھی، جنات جو صالح موجود ہیں ان سب کی نیت کرنی۔ امام جس طرف ہے اس طرف امام کی بھی، اور مقتدیوں کی بھی، اور صالح جنات کی۔ اب یہ شریعت کا حکم ہے اور بہت سارے لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اسی جگہ کسی کو سلام کرتے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عربی زبان کے لحاظ سے تو علیکہ ہونا چاہیے تھا، ایک آدمی کے لیے کا آتا ہے اور جمع کے لیے کم آتا ہے۔ یہ جو السلام علیکم جمع کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ محدثین نے اس کی ایک وجہ بیان کی کہ یہ جمع کا صیغہ اور جمع کا لفظ اختیار کیا ہے، السلام علیکم، ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں آپ سب پر سلام، بھائی ایک کو جمع کیوں کہہ رہے ہیں؟ جمع تو کم سے کم 3 ہوتے ہیں۔ تو فرمائیں گے اس لیے کہ وہ آدمی کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین، تو جب سلام کرنے والا سلام کرے تو وہ اس پہ سلام کے ساتھ ساتھ فرشتوں پہ بھی سلام کی نیت کرے، اور جب یہ فرشتوں کو سلام کی نیت کر کے فرشتوں کو سلام کہے گا، وہ آدمی بھی وعلیکم السلام کہہ رہے، فرشتے وعلیکم السلام کہہ رہے، تجھ پر سلامتی ہو، فرشتوں کی دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی، اس کا بیڑا پار دنیا آخرت میں ہو جائے گا۔ بس تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے ہماری۔ تو خیر، جب پریشانی کے حالات پیش آ جائیں، تکلیف کے حالات پیش آ جائیں، مانگنے نہیں چاہیے، مانگنی ہمیشہ عافیت چاہیے، لیکن مومن پہ اگر ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، وہ حاکم بھی ہیں، حکیم بھی ہے، کون سے حالات بندے کے لیے کس وقت فائدہ مند ہے۔ وہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، ماں باپ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں کیسے دیکھے؟ انہوں نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے بنائی، جنت کا مہمان خانہ ہمارے لیے بنایا، یہ سب نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں جو دنیا میں بھیجا اور اتنی ساری نعمتیں دی تو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی رحمت دینے کے لیے بھیجا ہے، عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایمان اتنا محبوب اور پیارا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے مقبول بندے انبیاء علیہ السلام کو ہمارے ایمان کے لیے بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام اس کے لیے شہید ہوئے، قتل ہوئے، ان کا خون بہا، کیوں؟ تاکہ بندوں کو ایمان کی نعمت مل جائے۔ تو وہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کیسے؟ البتہ اتنا ہے کہ ہم لوگ حد پار کر جاتے ہیں، جب حد پار کر جاتے ہیں پھر تھوڑی سی تنبیہ کے لیے حالات آتے ہیں۔ کرنے کا کام ہے کہ جب کوئی ایسے حالات نظر آئیں تو جو اسباب ہوں اسباب کو بھی اختیار کرے، لیکن اسباب اختیار کرنے سے پہلے اللہ سے مانگے۔ یہ نہیں کہ پیسہ موجود، ڈاکٹر سے تعلق، پیسہ ڈاکٹر جا کے کام کر لیں گے۔ اگر اللہ سے رابطہ اور تعلق نہیں کیا تو ڈاکٹر کی کھوپڑی بھی صحیح کام نہیں کرتی۔ ایک جگہ پڑا کہ ایک جگہ آپریشن ہو رہا تھا، کسی صاحب کے دماغ میں رسولی تھی، 2-3 گھنٹے آپریشن اور رسولی نہیں ملی۔ مطلب اس کی یہ تھی کہ اس کو اٹھا کے آپریشن تھیٹر میں لے کر آ گئے، وہ اس کے ساتھ والے کے دماغ میں رسولی تھی، بجائے اس کو اٹھا کے اس کا دماغ کھول دیا۔ اگر خود جاننے والے، ان کے ہاتھ کا آپریشن تھا، ان کے ہاتھ کے اندر راڈ ڈلی ہوئی تھی، یعنی مجھے انجیکشن دیا، باتیں کرتے کرتے وہ تو ہاتھ پہ نشان لگایا، تو ان کا نیند میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس ہاتھ میں راڈ ہے نا وہ نکالنے کا۔ بھائی اس میں نہیں، اس میں راڈ ہے ڈاکٹر صاحب۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو ڈاکٹر کی کھوپڑی دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتی، ڈاکٹر کی دوائی بھی صحیح کام نہیں کرتی، اسباب بھی صحیح کام نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کہ جب حالات پیش آ جائیں تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، رویا جائے، رونا نہ، رونے والوں کی صورت بنائی جائے۔ تو سب سے پہلا کام توبہ، استغفار، اور پھر صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات اور اسباب جو وہ بھی انسان اختیار کرے، لیکن اپنا دل اس پہ چھوٹا نہ کرے کہ بھئی یہ حالات ہم پر آ گئے، یہ ایسا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ دنیا، اس کے اندر ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں۔
اب آدمی اپنی مرضی دے دی جائے، بھائی جو تم اختیار کہ یہ لے لو کہ یہ لے لو، بندے کا علم ناقص ہے، تجربہ ناقص ہے، یہ اگر اپنی مرضی کرے گا تو پچھتائے گا۔ اس ذات کے حوالے کر دے، جس کا علم بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، اس کی طرف سے جب حالات آ جائیں گے تو ہماری تربیت کے لیے ہوں گے، جب ان سے تعلق ہوگا تو ان حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا دست کرم رہتا ہے، اور وہ ہوگا جو حضرت والا نے بیان فرمایا کہ ہر تلخی حیات اور غم روزگار کو تیرے مٹھاس ذکر نے شیریں بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی درد دل سے توجہ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ ان کو پکارنے کی توفیق ہو جائے، وہ سارے کے سارے حالات اللہ تعالیٰ ایک دم بدل دیتے ہیں۔ حالات ایک دم ہم پہ آسمان سے ٹپکتے نہیں ہیں، کوئی بھیجتا ہے، اور جہاں سے آتے بندہ وہیں سے رجوع قائم کر لے، وہیں سے تعلق قائم کر لے، اور پھر یہ جو گناہوں کا معاف ہونا ہے، درجات کا بلند کرنا ہے، سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اپنی معیت اور اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں۔ یہ صرف اس پہ نہیں کہ اللہ بچاؤ کوئی مریت ابھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، یہ وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مصیبت سے مراد کیا؟ کل ما یؤذی المؤمن، ہر وہ چیز جس سے مومن کو اذیت ہو، تکلیف ہو، فهو مصیبۃ لہ ولہ فی اجر، وہ مومن کے لیے مصیبت ہے، مومن کو اس میں اجر ملے گا۔ علامہ علوسی تفسیر المعانی کے اندر فرماتے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عند لدغ الشوکہ، کانٹا چبھا اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، عند انطفاء المصباح، چراغ بجھ گیا اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، لائٹ چلی گئی، بجلی چلی گئی، انا للہ پڑھ لی، تو بجلی تو چلی جائے گی لیکن سنت کی برکت سے دل میں انشاءاللہ تجلی اللہ کی موجود ہوگی۔ عند لسع البعوضہ، مچھر نے جب کاٹا اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور مچھر جب ایسے ہیں تو بھائی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، فجر بعد مغرب بعد تین مرتبہ، اور ساتھ ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ۔ ایک صحابی کو بچھو نے ڈس لیا تھا، آپ نے دعا سکھائی تھی، انہوں نے اپنے اولاد کو سکھائی، لکھا کہ ان کے بچوں کو بچھو ڈسا کرتے تھے، اس دعا کی برکت یہ ہوتی تھی بچھو کے ڈنگ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ یقین ہو اور پڑھنے کے بعد کمزوری اللہ سے مانگا جائے، یا اللہ ہم کمزور، ہمارا پڑھنا کمزور، یقین کی کمزوری، کمزور ہیں اللہ، اپنے فضل سے اس ناقص کو قبول فرما کے کامل برکت عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے دعائیں، ایسے ایسے خزانے اللہ پاک نے ہمیں دے دیے، اس کو لوٹ لینا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کمزوری تب بھی اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ عطا فرما دی۔ تو قلیلاً کانا او کثیراً، چھوٹی تکلیف ہو کہ بڑی تکلیف ہو، جہاں کوئی تکلیف آ جائے بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ صبر کر لے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، بس اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ جس کے ساتھ ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ کبھی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ بارہا علامہ ابو القاسم قشری رحمہ اللہ کی یہ بات سنایا کرتے تھے کہ الولی لا یکون منتقیما، اللہ کا ولی کبھی انتقام لینے والا نہیں ہوتا، والمنتقم لا یکون ولیا، انتقام لینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ آ جاتے اپنے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے ہیں، حفاظت کے انتظام کریے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ پہ اس کو سنبھال لیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کا نام السلام ہے، وہ اپنے دوستوں کو سلامت رکھتا ہے، اور جو ان کو دھمکی دینے والے ہوتے ہیں اللہ ان سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دھمکی دینے والوں کو دھمک دیتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہیں، شرط یہ کہ اس کا رجوع و تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہے۔ تو چھوٹی تکلیف ہو کے بڑی، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہے اجر الگ ملے گا، قرب الگ ملے گا، گناہ الگ معاف ہوں گے، سنت پر الگ عمل ہو جائے گا۔
اور دعائیں مانگ رہا ہے اللہ مسئلہ حل کر دے، مسئلہ حل کر دے، نظر نہیں آ رہا. دعا کوئی رائگاں نہیں جاتی. دعا مانگی، جو چیز مانگی بندے کے لیے فائدہ مند اللہ وہی دے دیتے. مانگ رہے بندے کے لیے اس وقت فائدہ مند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دے دیتے. دعا مانگ رہے، جو چیز مانگ رہے بندے کے لیے فائدہ مند نہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے کوئی مصیبت دعا کی برکت سے دور کر دیتے. دعائیں مانگ رہے وہ چیز بندے کے لیے فائدہ مند نہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتے. جب یہ وہاں پہ جائے گا اور اب دعاؤں پہ جو اس کو اجر و ثواب ملے گا، حدیث پاک میں مضمون وارد ہے، تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی. ایک آدمی نائجیریا چلا گیا، وہاں پہ جا کے بڑی کوشش اور دعائیں کر رہے ہیں مجھے یہاں رہنے کے لیے گھر مل جائے، نہیں ملا. 5 سال کے بعد پاکستان رہنے کے لیے آ گیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کو 600 گز کا بڑا بنگلہ دے دیا. اب وہ خوش ہو جائے گا، 3 سال 5 سال کی جگہ ہمیشہ کے لیے بنگلہ مل گیا. یہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے. تو جنت جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اللہ پاک ہمیشہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے، تو اور کیا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آیا اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت کی طرف پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، کون لوگ ہوں گے؟ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء او کما قال. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ خوشی کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. السراء الحالۃ التي تسر، وہ حالت جس سے انسان کو خوشی ہوتی ہے. الضراء وہ حالت التي تضر، جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو نعمت مل گئی خوشی میں تو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے، اور ذرہ تکلیف میں الحمدللہ کیا، میں کسی کا نقصان ہوگا تو الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کسی کا انتا الحمدللہ لوگ ماریں گے، بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں. محدثین کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا کیا مطلب تکلیف کے وقت اللہ کی حمد بیان کرنا. تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرے. غم کا اظہار کر رہے اور آنسو بہنے ٹھیک ہے، منع نہیں، لیکن اعتراض نہ کرے کہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ کیوں نہیں ملا تھا، یہ کام نہ کرے. تو وہ اعتراض نہیں کرے گا، اعتراض نہ کرنا تکلیف کے وقت حمد ہے. اور پھر اس بات کی حمد کرے کہ بھئی جو تکلیف آئی ہے میرے دنیا کے معاملے میں آئی ہے، میرے دین پہ تو نہیں آئی. اور پھر جو تکلیف آئی ہے اس سے بڑی تکلیف تو میرے کو نہیں ملی. چھوٹی تکلیف دے کے کبھی اللہ پاک بڑی تکلیفوں سے بچا لیتے. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہے اور تعلق ہے اور گناہوں سے توبہ اور استغفار بچنے کی فکر ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اللہ پاک چھوٹی تکلیف دے کے کوئی بڑا انعام اللہ پاک دینے والے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. افضل العبادت انتظار الفرج او کما قال، سب سے افضل عبادت وہ کشادگی کا انتظار کرنا ہے. انتظار کر رہے میں دعا مانگ رہا ہوں، میری اب دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل دور ہو جائے گی، اٹکے ہوئے کام اللہ پاک سب کے سب صحیح کر دیں گے. مانگ رہے مایوس نہیں ہو رہا. حضرت والا تو ایک جگہ مولانا رومی رحم اللہ کا شعر سنا، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقان دس سخن گفتن معاشری دہاں. اللہ کے عاشقوں کا دعا سے مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا، ہم کلامی کا موقع مل جائے. ہم نے خانقاہ کے اندر سنا حضرت والا کے بارے میں کہ جب حضرت والا مسجد میں نماز پڑھ کے دعا مانگتے تھے تو بعض علماء حضرات نے بیان کیا کہ ہم ساتھ ہوتے تھے، ہمارے ہاتھ اٹھے اٹھے تھک جاتے تو حضرت والا جب ہاتھ اٹھاتے تو وہ مانگتے ہی رہتے تھے. حضرت والا کی عمر زیادہ تھی، ہم جوان تھے، ہمارے ہاتھ تھک جاتے تھے، حضرت والا مانگتے رہتے تھے. کیوں؟ مانگنے کا مزہ، اللہ کے تعلق کا مزہ ایسا ان کو آتا تھا. حضرت عارفی رحم اللہ تو یہ ارشاد فرمائے کہ جب 2 رکعت سنت الحاجات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہو تو مومن کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ ساری کائنات اس کے ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، جو چاہے فیصلہ اپنے اللہ سے کروا لے. تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کہ توجہ کے ساتھ دعا مانگو کا اکثر قبول ہوتی ہے. فرمایا اکثر کا لفظ احتیاط کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ اللہ کی طرف جب دل کی توجہ کر کے بندے مانگتے ہیں اللہ پاک کبھی محروم نہیں کرتے.
مجھے یاد نہیں، حضرت حاجی نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا دل سے مانگی اور قبول نہ ہوئی۔ شیطان خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے تھوڑا دھیان توجہ ہو، جو دعا کا طریقہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، پھر کوئی اس میں اعظم یاد ہو اس کو پڑھیں، مختلف کلمات آیت کریمہ ہی پڑھ لیں، 3 مرتبہ بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین، فرشتہ کہتا ہے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ، مانگ کیا مانگتا ہے، پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، یقین رکھے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگ کریں، اسباب بھی اختیار کرے، دعا بھی مانگ کرے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان حالات کی وجہ سے مایوس ہو جائے۔ مایوس نہیں ہونا، مومن کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے بھولو پہلوان کا بچہ گلی کے بچوں سے ڈر جائے تو اپنے باپ کو پہچانتا نہیں ہے۔ اللہ جیسی قدرت والی مہربان ذات کے ہوتے مومن اگر کہے بھائی مایوس ہو رہا، مایوسی اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں، بڑی زبردست قدرت ہے۔ وہ ایک لمحے کے اندر چاہتے ہیں تو قطرے کو دریا بنا دیتے ہیں، تیز ہوائیں ایک مشرق والوں کی ایک مغرب کی سمت بدل دیتے ہیں، بڑی زبردست قدرت ہے۔ تو خیر اگر کوئی تکلیف اس قسم کی آ جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن زور سے نہیں، بھائی آہستہ پڑھ لیا جائے، لوگ بولیں گے پتہ نہیں یار کیا کہہ رہے، اب لوگوں کا علم کم ہے۔ میں سنایا تھا پہلے بھی، شاید ایک صاحب نے مجھے فون کیا، ان کا بچہ کئی دنوں سے بیمار چل رہا تھا، میں نے کہا اسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ، کیا یار وہ مرا نہیں ہے ابھی زندہ ہے۔ تو اگر کوئی تکلیف دہ حالات پیش آ گئے، کوئی چیز ایسی ہے کہ ہاتھ سے نکل گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی، وہ بھی پوری سنت پر عمل تب ہوگا، کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آجرنی اور اللہم اجرنی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ اگر کسی کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی نقصان ہو جائے، اس وقت وہ دعا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز عطا کرتے ہیں، گم ہو گئی، یہ کچھ ہو گیا، اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، کہ بس میں نے حضور کی بات پر عمل کیا، اگرچہ دل میں تو یہ آتا تھا کہ یار ان سے اچھا شوہر کون ملے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تھا تو بس عمل کہ اس کی برکت اللہ پاک نے یہ دکھا دی کہ اللہ پاک نے ان سے کئی زیادہ بہتر شوہر عطا کر دی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں مجھے عطا کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اللہ پاک نے عطا کر دی۔ تو بھائی اس کا بھی پورا ہے تمام، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع ہے اور حالات پیش آنے پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے، جس حالت کے پیش آنے پہ اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اور حضرت نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بھائی جب سب تصوف فرمائے، اس کا نام ہے تصوف، اس کا نام ہے کہ یہ دھیان رہے کہ زمین پر اللہ کا غلام چل رہا ہے، بھی بچوں کے اندر بیٹھے ہیں، 2 صحابہ میں بیٹھے ہیں، اس میں پہلی نظر فرمائے اللہ پہ جائے کہ بچے بیوی یہ نعمت اللہ آپ نے دی، اس کے بعد بیوی بچوں پہ جائے، تھوڑی سی محنت ہو جائے، جب کسی سے بات چیت کر رہے دھیان رہے، بات چیت اللہ سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، میں الفاظ تو کچھ کہہ رہا ہوں، اندر اس کے لیے میں نے اللہ معاف فرما دے بدخواہی رکھی ہوئی، تو اللہ تو اس دل کے حال کو جاننے والے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے لیے چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کریں، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنا، مخلوق کے اندر بیوی بچے گھر والے تو ہے، انسان تو ہیں، جانوروں کا بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھاتا ہے، دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب وصلی اللہ علی النبی الامی، یا اللہ مجھے ہم سب